السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ دینے کا اسلام میں بہت بڑا ثواب ہے، اسی لیے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی، صدقہ خیرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے صدقے کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے۔ جو جتنا زیادہ پیسے والا ہوگا وہ اتنا زیادہ صدقہ کر سکتا ہے، اور ہر ایک پیسے والا تو نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کیسے صدقے کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو قربان جائیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا خیال رکھا ہے، ہر ایک کی فکر حضور کو تھی۔ ظاہر ہے صدقے کی فضیلت اگر پیسے پر ہی خاص کر دی جائے تو جن کے پاس پیسہ ہوگا یعنی مالداروں کو ہی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب غریب جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ روزانہ کیسے صدقہ کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی ہو کر ملنا صدقہ ہے۔ اب سنیے آپ فری کے صدقے جن کو آپ روزانہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 6 مرتبہ نہیں، جتنی بار چاہیں اتنی بار کر سکتے ہیں۔ ایسے صدقے میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیسے نہیں ہیں تب بھی آپ روزانہ جتنا چاہیں اتنا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، صدقہ خیرات کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا صدقہ ہے۔ خندہ پیشانی یعنی مسکرا کر ملنا۔ آپ کسی سے ملے، ارے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ارے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے حال چال ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو اس پر بھی آپ کو صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ کتنے لوگوں سے آپ روزانہ ملتے ہو، ہم اور آپ ملتے ہیں، لیکن یہ سنت ہمیں نہیں پتہ، اسی لیے ملنا تو ہوتا ہے لیکن سنت نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ روزانہ ملیے، آپ مسکرا کر ملیے، اچھے طریقے سے ملیے، ارے بھائی ماشاءاللہ خیریت ہے، کیسے حال چال ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب مسکرا کر ملتا ہے تو اس پر بھی اللہ اس کو صدقے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 2، اچھی باتوں کی ہدایت کرنا بھی صدقہ ہے۔ روزانہ کریے آپ اچھی باتیں، اپنے بچوں سے کیجیے، اپنی بیوی سے کیجیے، اپنے فیملی ممبر سے کیجیے، جتنے لوگوں سے آپ دن بھر میں ملتے ہیں سب سے اچھی بات کیجیے۔ اچھی باتوں کی ہدایت یہ بھی صدقہ ہے۔ بری باتوں سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ اپنے بچوں کو بری باتوں سے روکیے، آپ جن کو بری باتوں سے روک سکتے ہیں ان کو بری باتوں سے روکیے، بھائی یہ غلط کام ہے، نہیں کرنا چاہیے، ہم سب کو برے کاموں سے روکنا چاہیے۔ جتنی بار آپ روکو گے اتنا آپ کو صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ کیجیے آپ یہ صدقے۔ اور بھٹکے ہوئے آدمی کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے۔ کوئی آدمی بھٹکا ہوا ہے، اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، بڑے بڑے شہروں میں تو بتانے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، کوئی وہاں بتائے گا، کوئی وہاں بتائے گا، کوئی وہاں بتائے گا، غلط طریقہ ہے۔ کوئی آدمی بھٹکا ہوا ہے، اس کو راستہ نہیں پتہ چل رہا یا نابینا ہے، بھٹکے ہوئے آدمی کو اگر آپ راستہ بتا رہے ہو، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر اور کانٹے اور ہڈی وغیرہ ہٹانا بھی صدقہ ہے، یعنی راستے سے کوئی بھی ایسی چیز جس سے آنے جانے والوں کو، گزرنے والوں کو پرابلم ہوتی ہے، وہ چیز آپ نے ہٹا دی، اللہ اس پر بھی آپ کو صدقے کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ ہم اور آپ تو کوڑا ڈال کے لوگوں کے، گزرنے والے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب اور بن جاتے ہیں۔ کوڑا ڈال دیا، یوں ہی بچوں کے کپڑے وغیرہ گندگی کے پھینک دیے، یوں ہی صاحب اپنی گلیوں کو ہم نے گندا رکھا ہوا ہے، اپنے ٹوٹا پھوٹا کچرا بچرا ہے وہ بھی اپنے گلی میں ڈال دیا، کوئی فکر نہیں ہے کہ اس سے سامنے والے کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے کوئی بھی تکلیف دینے والی چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور سنیے آپ، مسلمان بھائی کے ڈول میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ پہلے زمانے میں تو کنویں چلا کرتے تھے، تو مان لیجیے آپ کا کوئی مسلمان بھائی کھڑا ہوا ہے تو ایک نے کنویں سے پانی نکالا، اس نے کہا لو یار تم لے جاؤ، کوئی بات نہیں میں نے خود نکال لیتا ہوں، یعنی ایک کی فکر آپ نے کی بس۔ اب آج کل تو ڈول نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی فکر کرنا یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ آپ نے جب اپنے ڈول سے دوسرے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈالا تو آپ نے اس کی کیئر کی،
کل ملا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی حدیث میں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلم ہے، جوامع الکلم ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے مختصر لیکن اس کا مفہوم بہت ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا اپنے ڈول سے، اس کا مطلب یہ کہ دوسرے کی کیئر کرنا۔ اب آپ دیکھیے، اگر ہم اپنی فیملی میں اپنے بھائی کی کیئر کریں گے، بیوی ہسبینڈ کی کیئر کرے، ہسبینڈ وائف کی کیئر کرے، سسرالیوں کی کیئر کرنا، ساس سسر کی کیئر کرنا، گھر میں جتنے بھی کام کیئر سے ریلیٹڈ ہیں، یہ سارے کے سارے صدقے کا ثواب رکھتے ہیں۔ آپ کی نند کام کر رہی تھی، آپ نے کہا نہیں آپ بیٹھو میں بنا دیتی ہوں، صدقے کے برابر ثواب ہے۔ آپ کی ساس کوئی کام کر رہی تھی، اگر آپ ایسے دیکھو گی کہ صبح سے شام تک میں ہی لگی ہوئی ہوں، کہ میں ہی لگی رہوں، بیکار ہے۔ اور اگر آپ اس سے دیکھو گی کہ اللہ نے اس پر صدقے کے برابر ثواب رکھا ہے، اپنی ساس کی کیئر کرنا، اپنی فیملی کی کیئر کرنا، اپنے ہسبینڈ کی کیئر کرنا، نندے جو ہیں وہ بھابھی کی کیئر کر رہی ہیں، سب ایک دوسرے کی کیئر کر رہے ہیں، اللہ نے اس پر صدقے کے برابر ثواب رکھا ہے۔ لیکن ہم اور آپ ان کو ثواب سمجھتے ہی کب ہیں؟ ثواب تو دور کی بات ہے، مجبوری میں یہ سارے کام کرتے ہیں۔ بہو اگر ہے تو اس کے ناک منہ چڑھے رہتے ہیں، میں ہی سارا کیوں کروں؟ بھائی ہے اگر تو اس کو کوئی کام کی بولو کہ سارے کام میں کیوں کروں؟ ہر آدمی کام سے بچنا چاہ رہا ہے اور ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے میری کیئر کی جائے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے دوسرے کی کیئر کرنا، اس پر بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے صدقے کے برابر۔ آپ بہو ہو اور آپ پر کام بہت زیادہ ہیں تو پرابلمز کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اللہ بہت صدقوں کے برابر ثواب دے رہا ہے۔ دوسرے کی فکر، اب وہ اس سے مطلب نہیں، اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بہت اچھی ہو بری ہو، اس سے مطلب نہیں، کوئی جیسا بھی ہے اگر آپ اس کی کیئر کر رہے ہو اس پر اللہ صدقے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ لوٹو یہ فری کے صدقے، میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے، لوٹو یہ فری کے صدقے۔ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔